اشرا 11 اہدی نہیں ہے، اہدا ہے نا، اہدا احدا اہدا۔ اشرا 11 احدا اشرا اشرتا ساعتن 11 گھڑیاں اسنتا اشرا اچھا ایسا کرے، ایسا کرے، جی بس پہلے وہ قاعدہ سنائیں، پہلے وہ قاعدہ سنائیں۔ صرف پہلی لائن سنا دوں نہیں، قاعدہ سنائیں نا، عادات کا قاعدہ سنائیں پہلے، قاعدہ، ضابطہ۔ استاد جی وہ نہیں، میں اس دن ذرا کہہ رہا تھا استاد جی نہیں اپنا دیکھ سکا جی۔ اس وقت چاپان پیچھے دو تین اسباق ہے اور آگے دو چار اسباق ہے، تو ابھی تو آپ پڑھ لیں گے، لیکن 2 3 دن بعد آپ پھر یہ نہیں پڑھ سکیں گے، یعنی اس پہ آپ غلطی کریں گے، مذکر مؤنث واحد مفرد تثنیہ جمع ان چیز میں غلطی کریں گے، آپ نہیں پڑھ پائیں گے۔ حالانکہ میں نے آپ کو قاعدے الفاظ، آسان الفاظ میں 2 3 قاعدے بتا دیے، بس یہ ان سارے چند کئی سارے اسباق کے یعنی گنتیوں کے جو آسان قاعدے ہو گئے۔ بھائی عثمان علی صاحب قاعدے تھوڑا سا تو دہرا دیں، سنا عادات کے جو 3 سے قاعدے ہیں لے وہ کر دہرا 10 دیں۔ تک ہوں بتائے 3 سے 10 تک کیا؟ اعداد جمع مجرور ہیں جی، اور 11 سے لے کر 3 سے 10 تک عادات جمع مجرور ہے، کیا مطلب، کیا چیز جمع مجرور ہے؟ وہی وضاحت کریں نا، وضاحت کریں، باقاعدہ وضاحت کریں، کیا مطلب، کیا چیز میں جمع مجرور ہے؟ 3 سے لے کر جو 3 سے لے کر جو 10 تک ہیں 10 تک کیا ہے؟ آپ سنیے، سنیے بھائی عثمان صاحب کر لیا۔ جی حضرت، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 1 اور 2 عدد کے بعد تمیز نہیں آتی، تو اور اس کے بعد ہے جی 3 سے 10 تک عدد کی تمیز جو ہے وہ جمع مجرور ہوتی ہے، اور اگر تمیز جی مؤنث ہو تو مذکر آئے گا، اور اگر تمیز مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا جی۔ پہلا تو جی، یہ دوبارہ دوہرا دیں، قاعدہ یہ دوبارہ جی 10 تک کی قاعدہ ہو گیا، سارے ساتھی سن لے، دوبارہ دوہرا جی دیں۔ جی 1 اور 2 عدد کے بعد تمیز نہیں آتی، اور ہوں اس کے بعد 3 سے 10 تک عدد کی تمیز جمع مجرور آتی ہے، اور اگر تمیز مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا، اور اگر تمیز مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب عثمانی صاحب آپ اس قاعدے کو دوہرا دیں۔ نہیں استاد جی نہیں سمجھ سکا جی۔ میں استاد بین جی بتا العالمین دوں؟ صاحب، ہاں آپ بتا دیں۔ جی استاد جی 1 سے 2 کے بعد تمیز اس کی نہیں ہوتی، 1 سے اور 2 کے بعد نہیں، 1 اور 2 کے، 1 اور 2 کی تمیز نہیں آتی، ہاں۔ 1 سے 2 کے بعد تمیز جو ہے نا اس کی وہ نہیں آتی، مدود نہیں آتی، اور اس کے بعد جو ہے 3 سے 10 تک عدد جو ہے نا جمع مجرور آتی ہے، اور اگر تمیز نہیں آتی مائنس نہیں نا، ہوگا۔ آپ دیکھو نا، بات سنیے، بات عادت جمع مجرور نہیں آتی ہے، عدد کے بعد جو تمیز ہوتی ہے نا، معدود، وہ جمع مجرور آتی ہے، تمیز جو ہوتی ہے نا، جی تمیز معدود، وہ معدود جمع مجرور ہوتا ہے۔ 3 سے 10 تک جو عدد کی تمیز ہوتی ہے وہ جمع مجرور آتی ہے، اور اگر تمیز مؤنث ہوگی تو عدد مذکر ہوگا، اور اگر تمیز مذکر ہوگا تو عدد جو ہے نا مؤنث ہوگی، عدد مؤنث ہوگی۔ ٹھیک ہے صحیح؟ دوبارہ دوہرا دے۔ حضرت میں دہرا دوں؟ ہاں آپ دوہرا دے، چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت 1 اور 2 کے سیغے کے اندر جو ہے وہ تمیز نہیں آتی، اور جی سیغہ جو ہے وہ جو اس میں جو بھی جس چیز کے بارے میں بات چیت ہو رہی تو ایک دوسرے کے خلاف جنس آئے گی، یعنی اگر مؤنث کی بات ہے تو مذکر، اس میں 1 اور 2 میں تو وہی سیغہ آئے گا، لیکن جب سے 10 سے اوپر یعنی 11 سے زیادہ، 11 یا اس سے زیادہ کا سیغہ آئے گا تو نہیں تمیز نہیں جو ہے نہیں، آپ جمع مجرور ہوگی۔ نہیں نہیں نہیں، آپ سن لیے، آپ دوبارہ سن لیے۔ ہاں بھائی عثمان علی صاحب آپ دوبارہ دوہرا دے، سارے ساتھی پھر تو سن لے، غور سے سن لے۔ یہ حضرت 1 اور 2 عدد کے بعد تمیز نہیں آتی، اور 3 سے 10 تک عدد کی تمیز جمع سمجھ میں آ مجرور گیا نا، آتی ہے۔ 1 اور 2 ان دونوں عادات کی تمیز نہیں آتی۔ آگے
جی، اور 3 سے 10 تک جو عدد ہیں جی ان کی تمیز جمع مجرور آتی ہے. جی اور 3 سے 10 تک جو اعداد ہے اس کی تمیز جمع مجرور آتی ہے. جی، اور اگر تمیز مؤنث ہو تو جو ہے اعداد مذکر ہوں گے، مذکر آئیں گے، اور اگر تمیز مذکر ہو تو اعداد جو ہے وہ مؤنث آئیں گے. جی، جی اس کے بعد 11 سے 19 تک عدد جو ہے جو مرکب ہوتا ہے اس صبر، کا یہ جو پہلے یہ والا دوہرا دے، بس یہی تک دوہرا دے. ہاں بھائی عبد جی الرحمن صاحب دوہرا دے یہی تک. جی حضرت، 1 اور 2 کی تمیز حضرت نہیں ہوتی، اور 3 سے 10 تک عدد جمع استعمال ہوگا، اس کے آخر میں زیر کسرہ آئے گا. نہیں عدد جمع اور استعمال نہیں ہوگا نا، نہیں ایسا نہیں ہوگا نا. 3 سے 10 بھائی جو تک عدد عدد ہے نا، عدد کے بعد تمیز ہوتی ہے. 3 سے لے جی کر 10 تک اعداد کی تمیز جمع مجرور ہوگی. 3 سے 10 تک کی عدد کی تمیز جمع مجرور ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث ہوگا، اور معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر ہوگا. جی ہاں اب آپ حضرت بتائیں یہ نور العالمین صاحب. جی حضرت، 1 اور 2 جو ان 2 اعداد کی تمیز نہیں آتی، اور 3 سے 10 تک جو اعداد ہیں ان کی تمیز جمع مجرور ہوگی. تمیز یا معدود اگر مذکر ہو تو اس کا عدد مؤنث آئے گا، اگر تمیز یا معدود مؤنث ہو تو اس کا عدد مذکر آئے گا. دیکھیے ہاں بیت الرحمن سے دوہرا دے اس کا، دیکھو 10 تک. جی استاد جی میں پڑھو. جی اچھا سر ساتھی یہ نا وہ جو اس میں کنفیوز نہ ہو جائیں کہ 1 اور 2 عدد کی تمیز کے بعد تمیز نہیں ہوتی، تو یعنی 1 بتانا ہو تو بس وہ سیگا کافی ہوتا ہے، جیسے کتابن، اندی کتابن، میرے پاس ایک کتاب ہے، تو اس کے لیے بھی بعد میں تمیز لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسے ہی اندی کتابانی، میرے پاس 2 کتابیں ہیں. تو وہ ساتھی شاید کنفیوز نہ ہو کہ ایک تمیز نہیں آتی، پتہ نہیں کیا مطلب ہے. یعنی 1 اور 2 جب آپ کسی چیز کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ 1 ہے یا 2 ہے، تو اس کے لیے 1 اور 2 ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ صرف خود ذکر کریں گے عندی کتابن، میرے پاس ایک کتاب ہے، اور عندی کتابانی، میرے پاس 2 کتابیں ہیں. خود بخود اس لفظ ہے سب صحیح 1 اور 2 کا معنی پتہ چلتا ہے، اس کے لیے عدد ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر تاکید پیدا کرنی ہو تو پھر کہہ سکتے ہیں اندی کتاب واحد یا اندی کتابانی اثنانی. نہیں جب اس کے ساتھ آئے گا تو وہ تاکید کے لیے آئے گا، عدد کے لیے نہیں جی آئے گا. جی، تاکید کے لیے آئے گا. جی ٹھیک ہو گیا جی استاد ابھی جی اب سب. ہاں اب دوہرا دے. جی 1 سے لے کر 2 تک تمیز نہیں آتی جی. 1 3 سے 2 تک نہیں نا، یہ 2 سے ہے نا. 1 اور 2 بتاؤ. ہاں 1 اور 2 1 اور 2 میں تمیز نہیں آتی. 3 سے تمیز 10 نہیں، تک بلکہ آسان سے بتاؤ نا. 1 اور 2 تمیز خود ہی محدود استعمال ہوتے ہیں. 1 اور 2 کے ساتھ جو ہے نا واحد اور تثنیہ کا ذکر نہیں ہوگا، یعنی خود وہ لفظ جو ہے نا 1 اور 2 بتانے کے لیے کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور 3 سے لے کر 10 تک جو ہے نا یہ جمع مجرور ہوگا جی. کیا جمع 3 سے مجرور لے ہوگا؟ کر کیا چیز جمع مجرور ہوگا؟ 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمید ہے نا، ان کے اعداد جو ہے نا وہ جمع مجرور ہوں گے جی. نہیں اعداد جمع مجرور کیسے ہوں گے نا؟ پھر سے اعداد بتائے، کی پھر سے تمیز بتائے. جمع، اعداد کی جی تمیز جو ہے نا وہ تمیز، جمع ہے. بھائی تمیز جو ہے نا وہ بعد والے لفظ ہے. جیسے عندی ثلاثۃ کتب، یہ کتب جو ہے نا، کتب یہ تمیز ہے. ٹھیک ہے تو یہ تمیز 3 سے لے کر 10 تک اعداد کی تمیز جمع مجرور ہوگی. جی جی جی. جی اور مطلب یہ تو اعراب اور واحد تثنیہ جمع کی بات ہوگی نا. اب مذکر مؤنث کی بات کرو. مذکر مؤنث کی کیا قاعدہ ہے اس میں 3 سے 10 تک؟ اب جب اب جو تمیز ہے نا مذکر اور مؤنث کی، وہ ایک دوسرے کے خلاف آئے گی جی. اگر تمیز مؤنث ہوگی تو عدد جو ہے نا وہ مذکر ہوں گے جی. اگر تمیز مذکر ہوگی تو اعداد جو ہے نا وہ مؤنث میں ہوں گے جی. ٹھیک ہے. ہاں بھائی عثمان صاحب آپ آگے والے دوہرا دے 11 سے آگے. عثمان علی. حضرت میں بتا دوں، چلو آپ بتا دیں. اس میں 11 اور 12 جو ہیں
وہ دونوں عدد معدود کے مطابق ہوں گے. اسی طرح جو 21 اور 22 نہیں 31 اور 32. نہیں پہلے تو آپ بتاؤ نا کیا مطابق ہوں گے، جی. کس چیز کے مطابق ہوں گے نا، بات واضح کرے. یہ جو 11 اور 12 دونوں عدد معدود کے مطابق ہوں گے. کس چیز میں؟ یعنی اس کے مذکر مؤنث میں. ہاں پہلے اعراب کی بات بتاؤ، چلو یہ بات میں بتاؤ، پہلے اعراب کی بات بتاؤ، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا اعراب جو عدد کا ہوگا حضرت وہی معدود کا ہوگا. نہیں، 11 سے لے کر 99 تک اعداد کی تمیز مفرد منصوب ہوگی. 11 سے لے کر 99 تک اعداد کی تمیز مفرد منصوب ہوگی. بتائیں. 11 سے لے کر 99 تک تمیز مفرد منصوب ہوگی. اعداد کی تمیز. جی اعداد کی تمیز مفرد منصوب ہوگی. جی یہ تو ہو گئی اچھا اعراب کی بات. اس کی ایک مثال حضرت، اس کی ایک مثال ہو جائے، مثال کے طور پر. مثال یہ مثال ہے، سارے کے سارے جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے اس کی مثال ہے. جیسے دیکھو 11 ساعتن، اب دیکھو یہ 11 11 ہے یا نہیں ہے؟ جی 11 ساعتن ہے. مفرد منصوب ہے. یہ آخری والا دیکھو 20 ساعتن، تو 20 20 ہے یا نہیں ہے؟ تو ساعتن مفرد منصوب ہے. یہ صفحے پہ آپ کو جتنی بھی مثالیں آ رہی ہیں یہ سب کے سب اسی کی مثالیں ہیں. دیکھو سب میں ساعتن مفرد منصوب ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ 11 سے لے کر 99 تک اعداد کی تمیز مفرد منصوب ہوگی. یعنی کہ مفرد یہ تو منصوب اعراب کی بات ہوگی. ہو گئی. ٹھیک ہے، جی اب آتے ہیں. ایک جی جی بتاؤ. اگر آپ عام الفاظ میں کہ جو نا جو الفاظ ہوتا ہے یعنی اسم ہوتا ہے اس کو مفرد میں لکھیں گے، جمع میں نہیں لکھیں گے، اور لکھنے کے بعد آخر میں 2 اوپر زبر لگا دیں گے عام الفاظ میں. ہاں صحیح ہے. آپ کے لیے تو عام الفاظ، آپ کے لیے تو منصوب اور مجرور اور یہ تو عام الفاظ ہے. آپ لوگوں نے ہمیں میں پڑھا ہے نا مرفوع منصوب مجرور، یہ تو بالکل ابتدائی اصطلاحات ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت جو باقی آپ نے ابھی فرمایا، ہاں جی آپ نے فرمایا 11 اور 12 کے لیے، اور 21 اور 22 اور ایسے ہی 32 آپ 33. میں نہیں سمجھا، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، پھر سے بتائیں. آپ نے قاعدہ یہ بھی تو بتایا تھا نا کہ 11 12 نہیں بات آواز آ سنیے بات سنیے. دیکھو نا 11 سے لے کر 99 تک اعداد کی تمیز مفرد منصوب ہوگی. اس میں 11 12 اور 21 22 کا فرق نہیں ہے. یہ تو ہو جی گیا وہ تو ٹھیک ہے. اعراب کی بات. جی وہ تو اب ٹھیک آتے ہیں، سنیے، اب آتے ہیں مذکر مؤنث کی طرف. اب مذکر مؤنث میں جو ہے نا 11 12 21 22 یہ معدود کے مطابق ہوں گے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ جو میں نے 11 12 21 22 کی بات کی ہے نا، یہ مذکر مؤنث میں ہے، اعراب میں نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھو اوپر مثال میں دیکھو، پہلے والی مثال میں دیکھو 11 ساعتن، دیکھو ساعتن مؤنث ہے تو 11 اس کے دونوں جز مؤنث ہے. اسی طرح اگر تسنیہ ہوں گے تو 12 اسنا نہیں ہے، دیکھو اس میں تا ہے، اسنتا ہے، اسنا نہیں ہے. اور اس طرح عشرہ نہیں ہے بلکہ عشرتا ہے. یہ دونوں مؤنث استعمال ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے نا معدود ساعتن مؤنث ہے، اور اگر معدود جو ہے نا وہ مذکر ہو تو پھر یہ دونوں جز مذکر ہوں گے. 11 12 21 22 31 32 اس طرح کے 91 92 تک. بات واضح ہو گئی؟ جی ہاں پھر سے سنیے. 11 سے لے کر 99 تک اعداد کی تمیز مفرد منصوب ہوگی. اس میں 11 12 کی فرق نہیں ہے، 11 12 13 15 سب برابر ہے. 11 سے لے کر 99 تک اعداد کی تمیز مفرد منصوب ہوگی. اب مذکر مؤنث کی بات، تو 11 12 21 22 91 92 تک ان اعداد کا اگر معدود مذکر ہو تو یہ اعداد مذکر ہوں گے، اگر معدود مؤنث ہو تو یہ اعداد مؤنث ہوں گے. اچھا اس میں آگے جو 20 30 ہو نا، وہ تو اپنے حال پہ رہتے، وہ تو بدلتے نہیں ہیں. اس میں تو ایک ہی جز ہوتا ہے، تو وہ معدود کے مطابق ہوگا. اچھا باقی 13 سے لے کر 19 تک، اس طرح 23 سے لے کر 29 تک، اور اس طرح کے 93 سے لے کر 99 تک، تو ان کا
اعراب کے اعتبار سے تو وہی والی بات ہے کہ 11 سے لے کر 99 تک اعداد کی تمیز مفرد منصوب. باقی مذکر مؤنث کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی اس میں 2 جز ہوتے ہیں، تو اس میں دوسرا جز آپ نے معدود کے مطابق رکھنا ہے، پہلا جز مخالف رکھنا ہے، بس آسان قاعدہ ہے یہ. اب اگر معدود مذکر ہے تو دوسرا جز مذکر ہوگا، پہلا مؤنث ہوگا. اگر معدود مؤنث ہے تو دوسرا جز چونکہ معدود کے موافق رکھنا ہے، تو اگر معدود مؤنث ہے تو لہذا دوسرا جز مؤنث ہوگا، پہلا جز مذکر ہوگا. بات اچھا حضرت واضح یہ ہو بھی گئی؟ قاعدہ، یہ یہاں تک تو واضح ہے. ویسے یہ قاعدہ بھی حضرت 20 تک یہ 20 کے بعد تو یعنی عشرون اور ثلاثون ہے تو سارے ہی ایک جیسے ہی آ رہے ہیں مذکر مؤنث دونوں کے لیے. تو اس میں پہلے کوئی دیکھنا ہے پہلے جز کو کہ جو مؤنث ہے اس کے لیے مؤنث آ جائے گا اور جو مذکر ہے اس کے لیے مذکر آ جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جیسے عشرہ اور عشرتا یہ تو اس میں مذکر مؤنث ہے نا جی 10 کے سیغے میں، لیکن جو آگے 20 30 40 50 نہیں اس میں نہیں ہے نا، وہ دیکھو اس نا میں نہیں ہے جی. وہ دہائیہ ہے، نہیں اس میں جی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اشرون بس اشرون ہے، اب یہ عشرتون نہیں ہو سکتا نا. جی. تو حضرت اس میں حضرت بس یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر معدود مؤنث ہے تو اس کا جو پہلا جز ہے اس کو مؤنث کر دیں گے، اور اگر معدود مذکر ہے تو اس کو پہلے جز کو مذکر کر دیں گے. ہاں بالکل. ہاں قاعدہ لیکن محترم 11 تک 19 تک نا 11 جی سے جی 13 سے 19 تک، تو اس میں کیا ہوگا کہ دوسرے جز کو معدود کے موافق رکھنا ہے. معدود مذکر ہے تو دوسرا جز مذکر ہوگا اور پہلے والا مخالف ہوگا. اگر معدود مؤنث ہے تو دوسرا جز. اب یہاں دیکھو ان مثالوں میں دیکھو کوئی مثال دیکھو، یا دیکھو 18 یہ سبا، دیکھو سبا عشرۃ ساعتن 17 گھڑیاں، تو ساعتن یہ معدود مؤنث ہے، تو لہٰذا اس کا دوسرا جز جو ہے یہ عشرۃ یہ مؤنث ہے، یہ اس کے موافق ہے، اور پہلا جز مذکر اس کے خلاف ہے. سمجھ میں آ گئی بات سب کو؟ جی بات واضح ہو گئی؟ جی استاد جی. اس کی اور مثال یہ بھی ہے وفی الخامسات عشر طالبات. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھا. استاد جی یہ ویسے دیکھ رہا تھا. استاد جی یہ جو لفظ بات ہے سمجھ میں پوری واضح ہو گئی؟ استاد جی جی یہ اسنتا عشرۃ ساعتن، اس میں ہاں معدود اور عدد جو ہے اسنتا عشرۃ ہے اور ساعتہ معدود ہے. جی بھائی ایک ہوتے عدد یعنی گنتی، تو اسنتا عشرۃ یہ عدد ہے، گنتی ہے یعنی 12. اس کے بعد جو کلمہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عدد یعنی فلاں چیز اتنی ہے، اتنی گنتی میں ہے، اتنے مقدار میں ہے، جس چیز کے بارے میں آپ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو معدود کہتے ہیں. ابھی اس 12 میں نا اسنتا عشرۃ ساعتن میں ساعتن جو ہے وہ مؤنث ہے، جی یہ معدود ہے، اس کو آپ معدود بھی کہہ یہ سکتے معدود ہے. ہیں. ہاں اب اسنتا یہ عشرۃ معدود. اب یہ اس کو مؤنث ہے نا، یہ مؤنث ہے، یہ وہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے اسنتا کی وجہ سے. اس کا تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھائی مذکر مؤنث کا جو میں نے قاعدہ بتایا نا کہ بھائی مخالف ہوگا نا. بھائی بات سنو، میں نے آپ سے کہا کہ نا مذکر مؤنث کا جو قاعدہ مخالف ہوگا نا یہ 13 سے 19 تک ہے نا. اب یہاں پر دیکھ میں نے آپ کو بتایا کہ 11 اور 12 جو ہے اس میں دونوں جز معدود کے مطابق ہوں گے. 11 اور 12 میں دونوں جز معدود کے مطابق ہوں گے. 13 کے بعد ہاں یہ جو میں قاعدہ بتا رہا ہوں کہ دوسرا جز معدود کے موافق ہوگا، پہلا مخالف ہوگا، یہ 13 کے بعد ہے. اب 11 12 کا نہیں ہے، 11 12 میں دونوں جز معدود کے مطابق ہوں گے. معدود مذکر ہوگا تو یہ دونوں جز مذکر ہوں گے، معدود مؤنث ہو تو یہ دونوں جز مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے، اس قاعدوں کو دوبارہ دوہرا دے سارے ساتھی، اور سارے ساتھیوں نے کل یہ قاعدے سنانے ہیں. سارے جو ہے نا پکے یاد ہو، اس کے رٹے لگا دے. اور بھائی عثمان علی صاحب آپ لنک شیئر کیجیے گا اگلے کلاس کا. اچھا حضرت ایک